مشرقی دہلی سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے امیدوار ہرش ملہوترا نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اروند کیجریوال انتخابی مہم چلائیں اور وہ لوگوں کو بتائیں کہ انہوں نے شراب گھپلا کیسے کیا تھا۔ سپریم کورٹ کی طرف سے دہلی کے وزیر اعلیٰ کو عبوری ضمانت دینے کے معاملے پر جواب دیتے ہوئے ملہوترا نے کہا کہ اروند کیجریوال شراب گھپلے کی وجہ سے جیل میں تھے اور وہ 1 جون تک پیرول پر باہر ہیں۔ میں عدالت کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں۔ کیجریوال کی انتخابی مہم کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ مہم چلائیں۔ انہیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ انہوں نے شراب گھپلا کیسے کیا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ جیل میں ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ یقینی ہے کہ وہ 2 جون کو دوبارہ جیل میں رہیں گے۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ کے جبالیہ کیمپ میں اسرائیلی حملے میں فلسطینی صحافی، اہلیہ اور بیٹے سمیت شہید ہو گئے۔ رپورٹس کے مطابق 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 34,900 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ دوسری جانب فرانس نے اسرائیل سے رفح پر حملہ ختم کرنے، رفح کراسنگ کھولنے اور مذاکرات پر واپس آنے کا مطالبہ کیا ہے۔ فرانسیسی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ غزہ میں شہریوں کے پاس کوئی محفوظ علاقہ نہیں ہے، اس لیے وہاں حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسرائیل کی نیتنیاہو رجیم کی جانب سے حراست فلسطینی قیدیوں کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک روا رکھے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ ایک حراستی مرکز میں کام کرنے والے 3 اسرائیلی شہریوں نے CNN کو بتایا کہ بعض قیدیوں کو مسلسل ہتھکڑی لگائے جانے کی وجہ سے انہیں ایسے زخم لگ گئے ہیں کہ ان کا ہاتھ کاٹنا پڑا۔ امریکی میڈیا کے مطابق یہ انکشافات کرنے والے اسرائیلی شہری صحرائے نقب کے فوجی اڈے پر موجود حراستی مرکز میں کام کر چکے ہیں۔ فلسطینی قیدیوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے بدترین سلوک سے متعلق انکشافات کرتے ہوئے ایک اسرائیلی شہری نے ان قیدیوں کی تصاویر بھی جاری کی ہیں، جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خاردار تاروں میں قید فلسطینیوں کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی ہے۔ اسرائیلی شہریوں نے انکشاف کیا ہے کہ حراستی مرکز میں آپریشن کے لیے غیر تربیت یافتہ طبی عملہ بھیجا جاتا تھا اور مرکز میں زخموں کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ حراستی مرکز کے اسپتال میں قیدیوں کو صرف ڈائپر پہنا کر باندھا گیا تھا، انہیں مسلسل تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا اور تشدد کا مقصد معلومات کا حصول نہیں بلکہ صرف انتقام ہوتا تھا۔ یاد رہے کہ یہ انکشاف کرنے والے اسرائیلی شہریوں نے اپنے خلاف کارروائی کے خوف کے خلاف باوجود فلسطینی قیدیوں پر مظالم سامنے لانے کی ہمت کی ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کے دوران ان کے ساتھ کام کرنے والی معاون خصوصی نے اپنے تجربات سے عدالت کو آگاہ کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کیس کی سماعت کے موقع پر میڈلین ویسٹر ہاؤٹ نے عدالت کو بتایا کہ ٹرمپ نے سوشل میڈیا ٹویٹس کے حوالے سے مجھے خود لکھنے کے بجائے نوٹس لینے کو ترجیح دی، پھر وہ انہیں کاغذ پر ایڈٹ کر کے بھیجتے تھے۔ میڈلین نے بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ گرامر کو ترجیح دیتے تھے، ان کو کچھ الفاظ پسند تھے جیسے کہ ہر ٹویٹ میں ملک لکھنا اور ساتھ ہی کوما کا استعمال لازمی کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی اور اہم معاون ڈین اسکاوینو کو بھی سابق صدر کے ٹویٹر اکاؤنٹ تک رسائی حاصل تھی، لیکن جب وہ نہیں ہوتے تھے تو میں کبھی کبھار ٹویٹ کرنے میں مدد کرتی تھی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ کی صدارت کے وقت میڈلین ویسٹر ہاؤٹ کے بیٹھنے کی جگہ بالکل صدارتی آفس کے باہر تھی۔ سابق معاون نے بتایا کہ جب ٹرمپ صدر تھے تو بعض اوقات اپنے ٹویٹس میں لکھ کر تبدیلی کرنے کے لیے وہ پرنٹ آؤٹ کراتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹویٹر پر کام کرنا پسند تھا، لیکن وہ مجھے ہی بلا کر پوسٹ ڈکٹیٹ کرنے کو ترجیح دیتے تھے اور پھر مجھے اسے نوٹ کر کے جلدی سے اس کا مسودہ ٹائپ کرنا ہوتا تھا اور پھر اس کا پرنٹ نکالنا ہوتا تھا۔ میڈلین نے عدالت کو بتایا کہ کبھی کبھار ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ٹویٹس میں زیادہ ترمیم کرتے۔ میری معلومات کے مطابق سابق صدر نہ تو کمپیوٹر کا استعمال کیا اور نہ ہی ان کے پاس ای میل ایڈریس تھا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق عدالت میں میڈلین کے بولتے وقت ڈونلڈ ٹرمپ انہیں غور سے دیکھ رہے تھے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق میڈلین ہاؤٹ کو 2019 میں ٹرمپ کے خاندان کے بارے میں نجی معلومات لیک کرنے پر وائٹ ہاؤس سے استعفیٰ دینے پر مجبور کیا گیا تھا۔ بعض عرب ممالک کے سربراہان غزہ جنگ میں اسرائیل کی فتح چاہتے ہیں۔ یہ بیان اسرائیل کے وزیر اعظم نیتنیاہو نے دے کر سب کو چونکا دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو نے 7 اکتوبر حملے میں اسرائیلی حکومت کی ناکامی کا اعتراف بھی کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ بعض عرب سربراہان غزہ جنگ میں اسرائیل کی فتح چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے کو اور باقی حکام کو 7 اکتوبر کے حوالے سے ناکامی کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں۔ اسرائیلی اخبار آرٹس کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نے یوٹیوب پر ڈاکٹر فل میک گرا کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ حکومت کی پہلی ذمہ داری عوام کی حفاظت کرنا ہے۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے عوام کے تحفظ میں ناکام رہے۔ ہماری حکومت نے 7 اکتوبر کو اسرائیلی عوام کو غیر محفوظ چھوڑ دیا۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ یہ واضح ناکامیاں تھیں اور سب سے پہلے حکومت کی ناکامی تھی، کیونکہ حکومت کی اولین ذمہ داری
لوگوں کی حفاظت کرنا ہے اور ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ عوام کو تحفظ فراہم نہیں کیا گیا۔ بینجمن نے کہا کہ میں اپنے آپ کو اور باقی سب کو اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہوگا کہ یہ واقعہ کیسے پیش ہوا، انٹیلیجنس کی کیا ناکامی تھی اور فوجی ناکامی کیا تھی، لیکن میرے خیال میں اس وقت اہم چیزیں یقینی بنانا ہے کہ ہمیں ایک اور ناکامی نہ ہو۔ بنجامن نیتن یاہو نے کہا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد ہمیں مکمل تحقیقات کرنا ہوگی، یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارا مقصد ایک ہے کہ فتح حاصل کرنا ہے۔ جنگ کے بعد غزہ کے مستقبل سے متعلق سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وہاں شاید ایک سویلین حکومت ہوگی جو غزہ کے ان لوگوں پر مشتمل ہوگی جو ہماری تباہی نہیں چاہتے۔ ممکنہ طور پر امن و استحکام کے خواہاں متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور دیگر ممالک کی مدد سے یہ حکومت بنائی جائے گی۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ عرب ممالک کے بعض سربراہان بھی اس بات پر دلچسپی رکھتے ہیں کہ اسرائیل حماس کو شکست دے، لیکن وہ کھل کر ایسا نہیں کہتے۔ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ اگر آپ حماس کو تباہ نہیں کرتے تو ایرانی محور کی فتح ہوگی جس کا اگلا نشانہ ہم ہوں گے۔ مہر خبر رساں ایجنسی نے رائٹرز کے حوالے سے کہا ہے کہ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ کے خلاف جنگ میں امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ کئی معاملات پر شدید اختلاف کا اعتراف کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے غزہ میں سینکڑوں فوجیوں کو کھو دیا ہے۔ غزہ کی جنگ میں اب بھی امریکہ کے ساتھ تمام امور پر اتفاق رائے نہیں ہے۔ امید ہے کہ مستقبل میں ان امور پر اتفاق رائے ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کی دفاعی امداد روک کر غلطی کی ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں صہیونی حکومت کے نمائندے گیلاد اردوان نے کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس نے تل ابیب کے دفاعی امداد روک کر ہمیں مایوسی میں مبتلا کر دیا ہے۔ انہوں نے صہیونی ریڈیو کان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کی جنگ میں ابتدا سے حمایت کرنے والے جو بائیڈن کے اس فیصلے سے اسرائیل کے اندر مایوسی پھیل گئی ہے۔ اور اب پیش ہے بالی ووڈ سے ایک خبر۔ بالی ووڈ کے معروف اداکار متھن چکرورتی نے ساتھی فنکار اور بالی ووڈ کے بھائی جان سپر اسٹار سلمان خان کے حوالے سے پیشین گوئی کرتے ہوئے کہا ہے کہ سلمان خان کبھی شادی نہیں کریں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حال ہی میں متھن چکرورتی نے ریئلٹی شو کے دوران ایک سوال کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ جیکی شراف، سلمان خان، سنجے دت اور اکشے کمار چاروں اداکار بہت ہینڈسم ہیں اور پرکشش شخصیت کے مالک ہیں، تاہم سلمان خان کبھی شادی نہیں کریں گے۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ایسی کون سی لڑکی ہوگی جو اتنے ہینڈسم سپر اسٹار سے محبت نہیں کرے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر لڑکی کو لگتا ہے کہ اتنا ہینڈسم سپر اسٹار اس سے شادی کرے گا، لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سلمان خان صرف بیوقوف بنا رہے ہیں، کسی سے محبت کے بعد شادی نہیں کریں گے۔ خیال رہے کہ ماضی میں سلمان خان اور مختلف خوبرو ہندوستانی اداکاروں کی ڈیٹنگ کی خبریں سامنے آئیں، جن میں اداکارہ سنگیتا بجلانی، ماڈل گرل شاہین جعفری، اداکارہ اور سماجی کارکن سومی علی، اداکارہ ایشوریہ رائے اور اداکارہ کترینہ کیف کے نام شامل ہیں۔ اور آخر میں پیش ہے ایک دلچسپ خبر۔ رکشہ ایشیائی ممالک بالخصوص ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے ممالک میں اندرون شہر سواری کے ایک مقبول ذریعہ ہے، لیکن امریکہ کی سڑکوں پر رکشے کو دیکھنا ایک اچنبھے کی بات ہے۔ بہت سے لوگ اپنے کام پر یا تعلیمی اداروں میں جلدی پہنچنے کے لیے رکشے کی سواری کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ اس کا کرایہ آن لائن رائیڈ یا ٹیکسی سے سستا ہوتا ہے۔ تاہم حال میں ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں امریکہ جیسے ملک میں بھی ایک رکشہ سڑک پر دوڑتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ حال میں ایک صارف نے سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کیا جس میں کیلیفورنیا کی سڑکوں پر ایک سیاہ اور پیلے رنگ کے روایتی رکشے کو چلتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ منوہر سنگھ راوت نامی صارف نے اس ویڈیو کو شیئر کیا اور کیپشن میں لکھا کہ کیلیفورنیا میں آٹو رکشہ شیئر کیے جانے کے بعد سے ویڈیو پر اب تک 8 لاکھ سے زیادہ تبصرے اور 22,000 لائکس مل چکے ہیں۔